سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم، اس محنت میں بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ فکر ہے۔ دنیا کا کام جیسے بے فکری سے نہیں ہوتا، فرمائے کہ اللہ کے دین کی محنت یہ بے فکری سے نہیں ہوتی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم کام کر رہے ہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ ہم دعوت کی محنت میں لگے ہیں۔ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ جس دن تمہارا کوئی عمل چھوٹ جائے، تمہیں اپنی نمازوں میں اس کا ذوق محسوس ہو۔ اعمال دعوت کے چھوٹنے کی کمزوری ہمیں اعمال عبادت میں محسوس ہو، جیسے ایک وقت کھانے کے چھوٹنے کی کمزوری ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ کہا کہ اعمال دعوت کے چھوٹنے کی روحانی کمزوری ہمیں محسوس ہو، یہ علامت ہے کہ ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں اور محنت سے ہمیں مناسبت ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا کہ اس کام میں اصل چیز جو ہے وہ اندر کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں فکر کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 22 سال تک ایسے روتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کسی ماں کی اکلوتی اولاد گم ہو گئی ہو۔ بے تحاشا ایسے بے چینی کے ساتھ اندر سے روتے تھے، کڑتے تھے اور امت کے لیے بے چین رہتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، محنت پر اللہ رب العزت کیا عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا حج تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ والد صاحب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ مولانا فرماتے تھے کہ ہم ابا جان کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھے تھے اور یہ فکر تھی کہ اللہ اس جگہ سے کیسے کام دوبارہ سے زندہ ہو، اصل محنت کے حقدار تو یہ ہیں۔ فرمایا کہ ہم مشورہ کر ہی رہے تھے، ایک عرب ہمیں دور سے دیکھ رہا تھا، وہ قریب آ کر کے کہنے لگا کہ کس چیز کا مشورہ کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ہم اس کا مشورہ کر رہے ہیں یہ حضور والی محنت اس امت میں اس جگہ سے دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ اکبر، تم اس مقصد پر جمے رہنا، اس پر اللہ تمہیں جو دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر کھول دے تمہارا دل پھٹ جائے گا، تم اس پر ملنے والے اجر انعام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، اگر کوئی شخص بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک مسلسل روزہ رکھے، کبھی افطار نہ کرے، اور ساری رات بالغ ہونے سے لے کر موت تک پوری رات عبادت میں مشغول ہو، فرمایا کہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اگر کر بھی لے تو اللہ کے راستے میں سونے والے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ کہا کتنا مال ہے؟ کہ 6000 دینار سونے کے سکے ہیں، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائے کہ سارا مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے گرد و غبار کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ افضل ہو یا امیر معاویہ افضل تھے؟ کہا کہ امیر معاویہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو ان کے اونٹ کی ناک میں جو اللہ کے راستے کا گرد و غبار داخل ہوا ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس دھول کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہا کہ اتنی بڑی چیز ہے تو محنت پر اللہ رب العزت کیا دیں گے، کیا عطا فرمائیں گے؟ کہا کہ وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس آیت میں اللہ نے عبادت کو بیان کیا، اور عبادت پر کیا ملے گا اس کے بعد اللہ نے بیان کیا تتنزل علیہم الملائکہ، وہاں سے لے کر رکوع کے ختم تک، نزلا من غفور الرحیم، اور پھر کہا کہ اللہ نے اس کے بعد دعوت کو بیان کیا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، لیکن اس پر ملے گا کیا اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ کہا کہ جو چیز جتنی اہم امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو اتنا چھپایا جاتا ہے، اتنا مخفی رکھا جاتا ہے کہ دعوت کے اجر و انعام کو نہ قرآن کی کسی آیت میں کھولا گیا، نہ کسی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا۔ فرمائے کہ وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک صحابی راستے کے کنارے ہٹ کر کے چل رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے کیا بات ہے، جماعت کے ساتھ نہیں چلتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے دھول سے الرجی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے یہ کوئی عام دھول نہیں ہے، یہ دھول تو وہ ہے جو اللہ جنتیوں کے حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور جنتی کا حسن حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک جنتی، ایک شخص صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا اللہ کے نبی میں کالا کلوٹا ہوں، تو کیا جنت میں بھی میرا یہی رنگ ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو چہرہ عطا فرمائیں گے اس چہرے کا نور 1 مہینے کی مسافت سے نظر آئے گا، اتنا نورانی چہرہ۔
اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جائے گا وہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس لیے بہت ہی عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ راستہ جتنا اونچا ہے اتنا ہی خطرناک ہے، اتنا ہی نازک ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے کام میں استقامت 10-20 سال لگنے کو نہیں کہتے ہیں، ہمارے کام میں استقامت کام کرتے کرتے مر جانے کو کہتے ہیں۔ کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ موت دے دے، کہا کہ یہ کام پر استقامت ہے، ورنہ بہت سے میرے دوستوں بزرگوں اللہ معاف فرمائے بعض کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کام سے محروم کر دیتے ہیں۔ صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، لیاقتیں ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے۔ ایک جماعت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت میں حرمین کے لیے روانہ کی۔ ابتدائی زمانہ تھا، جماعت کا رخ 1 سال کا تھا اور خرچ اللہ کا کرنا 4 مہینے میں ختم ہو گیا۔ جماعت کے سارے ساتھی جو ہے وہ امیر صاحب کے اوپر بہت برہم کہ ہم تو جو خرچ لائے تھے وہ تو سارا ختم ہو گیا، ہم ایسا کرتے ہیں تم کو بدل کے ہم دوسرا ذمہ دار طے کر لیں گے ہماری جماعت۔ منشی جی مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے منشی جی حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت نے مجھے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت نے اپنا سر پکڑ لیا اور فرمایا منشی جی مجھے افسوس ہے ان میں سے جا کر کے ایک بھی کام پر نہیں جمے گا۔ اور فرمایا ایسے ہی ہوا، اتنی بڑی قربانی دی، 1 سال حرمین میں اس زمانے میں وقت لگایا لیکن واپس جا کر کے کام پر ایک بھی نہیں جم سکا۔ اس لیے بہت اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے اور قربانی کے ساتھ اس کام میں چلتے رہنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اپنا مجاہدہ اسباب کا چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کی مشغولی کا کم کرنا ہے۔ ہم آپ جو سبب میں ہے، جس نقشے میں، جس چیز میں بھی ہے، اس کی مصروفیت کو کم کر کے ہم اس وقت کو دعوت کی محنت کے لیے لگائیں۔ کہا کہ یہ ہمارا اپنا مجاہدہ ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی محنت پر ہدایت کا وعدہ نہیں کرتے ہیں، کام کرنے والوں کے مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے۔ کام کرنے والے محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی جتنی قربانی ہوگی اللہ کی طرف سے اسی قدر ہدایت آئے گی۔ اور حضرت فرماتے تھے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے کے بننے پر کائنات کا بننا ہے، حالانکہ کام والے کے بننے پر کائنات کا بننا ہے۔ ہماری اپنی زندگیاں ہی دنیا میں خیر کے آنے کا ذریعہ بنے گی اور ہماری زندگیاں ہی دنیا میں شر کے آنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک مرتبہ حضرت کتاب پڑھ رہے تھے، اچانک چیخ ماری اور رونے لگے۔ فرمایا کہ اس کتاب میں نے ایسے 50 لوگوں کی زندگیاں پڑھی ہے جن کے اعمال عرش الہی کو چھونے والے تھے، تھوڑی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ نے ایمان سے محروم کر کے دنیا سے اٹھایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک علاقے والوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں اتنا فساد دنگا ہوا، ایمان والے اتنا شہید ہو گئے، فرمایا کہ یہ سب انعام الحسن کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ کہا کہ دنیا کے اندر جتنا بگاڑ اور فساد ہے ہماری اپنی محنت کی کمی کی وجہ سے ہے، اور دنیا میں جتنا انقلاب آئے گا کہا کہ امت کے اس محنت پر آنے کی وجہ سے آئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت کو صالحین والی محنت کا میدان نہیں دیا گیا، نبیوں والی محنت کا میدان نہیں دیا گیا، اس کو امام الانبیاء والی محنت کا میدان دیا گیا ہے۔ اس لیے امت کی مدد اسی محنت سے ہوگی جس میدان میں یہ امت رہے گی۔ فرمایا کہ اس پر ہی اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس یقین کے ساتھ محنت کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرورتیں دنیا کی تو ایسی پوری کرے گے، اس کا تو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ آخری میں بتا کر کے بات ختم کروں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، نظام الدین میں جو ہے وہ راشن پانی ختم ہو گیا۔ حضرت نے شاگردوں سے جو وہاں مدرسہ تھا کہا دیکھو دلی میں بہت سے مدرسے ہیں، ایسا کرو میں سفارش لکھ دیتا ہوں، لیٹر لکھ دیتا ہوں، تم وہاں جا کے ایڈمیشن کر لو، یہاں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ حضرت آپ کیا کریں گے؟ کہ میں یہ گولر کھاؤں گا اور یہ حوض میں سے پانی پیوں گا اور جتنی زندگی بچی ہے وہ اللہ گزار دیں گے۔ کہا کہ جب تم اس طریقے سے زندہ رہ سکتے ہو تو جیسے ہم نے کھانے کے وقت میں تمہارا ساتھ دیا ہے فاقے میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ کہا کہ سارے بچے طلبہ وہیں پر تھے، دہلی والوں کو پتہ چلا کہ حضرت پر ایسی حالت آ گئی، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا، تو ساری زمین کے کاغذات لے کر کے آئے کہ حضرت ہم ساری جائیداد مرکز کے نام کرتے ہیں، آپ ساری جائیداد کو بیچ کر کے مرکز کے اخراجات میں خرچ کریں۔ حضرت نے اٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ تم مجھے دنیا مت دو، میں جس کام کو لے کر کے کھڑا ہوا ہوں اگر میں ابھی یہاں پر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لوں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ اس 4 دیواری کو سونے چاندی کا بنا دیں گے۔ اللہ کی طرف سے مسائل کے حل کرنے کا اور اللہ کی طرف سے کاموں کے بنانے کا تو اس راستے میں وعدہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے جو اس یقین کے بغیر کام میں چل رہا ہے مجھے خطرہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ نہیں فسق کے ساتھ چل رہا ہے۔
اس لیے دل میں یقین ہونا چاہیے، پورے یقین، پوری بصیرت، پورے اعتماد کے ساتھ کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں یہ کار نبوت ہے، یہی دور صحابہ میں ہوا ہے، اور ساری اللہ کی مددیں، ساری نصرتیں، اس امت کی اصلاح اسی راستے کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اور امام مالک نے قسم کھا کر کے کہا ہے بعد والوں کی اصلاح اسی راستے سے